تاکہ اس مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے ہمارے ذہن اور ہمارا جسم اس بات کے لیے تیار ہو کہ ہم نے ان فضیلتوں کو سمیٹنا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں اس مہینے کے دن کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اسی طرح رات کی جو تراویح ہے اس کو نفل اور بڑی ثواب کی چیز ارشاد فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دن کے روزے کی فضیلت ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، آنے والے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں اور پچھلے گناہوں کے لیے بھی کیا بن جاتا ہے؟ کفارہ۔ اسی طرح فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رات کی تراویح، رات کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ اللہ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو ایک نماز ہے، یہ دوسرے نماز کا جو وقت آتا ہے تو درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے ذریعے پچھلے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک جمعہ جس کو نصیب ہو گیا، اگلے جمعے تک جتنی خطائیں ہوتی ہیں، جب دوسرا جمعہ اللہ کی توفیق سے اس کو مل جاتا ہے تو پچھلے سارے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ سال کے بعد آتا ہے، اگر کسی کو ایک سال بعد دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے تو اس کے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آنے والا رمضان، برکت والا رمضان اور نیکیوں کا سیزن جسے کہتے ہیں نا لوٹ سیل، تو یہ لوٹ سیل کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ اس میں اللہ تعالیٰ کو بڑی آسانی کے ساتھ راضی کر سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کو نیکی نہ کرنے پر جہاں اس کا نفس مجبور کرتا ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے، نیکی کی طرف نہ جائے، تو اس کے ساتھ ایک اور طاقت بھی جب سے یہ زمین پر اترا ہے وہ ہے شیطان کی طاقت۔ تو وہ پکا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں انسان کو نیکی نہ کرنے دوں۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو پہلے کبھی مسجد میں نظر نہیں آتے تو ان کو بھی اللہ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے کہ وہ بھی مسجدوں کی زینت بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو پہلے سے آ رہے ہوتے ہیں ان کے ذوق اور شوق میں اور زیادہ بڑھوتری ہو جاتی ہے، وہ اور خوشی سے آتے ہیں اور والہانہ طریقے سے آتے ہیں، اور جو نہیں آ رہے ہوتے تو وہ بھی گھر بیٹھ سکتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو ان ایام میں بند کر رکھا ہوتا ہے تاکہ یہ جو عمل ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اس میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکاوٹ کو اس مہینے میں ختم فرما دیا ہوتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک منادی آواز دیتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے شر کے پھیلانے والے تھوڑا رک جا، پیچھے آ، اور اے خیر کے چاہنے والے اقبل، تو آگے بڑھ۔ تو برائیوں والے کو اللہ کی طرف سے ایک آواز آتا ہے، وہ خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور نیکیوں والا اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہم پورے رمضان میں اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی غیبی آواز پر لبیک کہتے ہوئے شر پھیلانے والے اپنے شر کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور خیر میں آگے چلنے والے آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو مہینہ ہے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی ہوگی اور اس بات کو سمجھنا ہوگا، جیسے ہم نماز کو فرض شمار کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں اور نماز نہ پڑھنے پر ہم غم زدہ ہوتے ہیں، بس
جس کو یہ کیفیت بھی نصیب ہو جائے کہ نیکی کر کے خوشی ملے اور جہاں حکم ٹوٹ جائے وہاں پر غم لاحق ہو، تو یہ امر بھی اللہ کو بڑا غم ہو کہ آپ نے نیکی نہیں کی لیکن آپ کو غم لگا ہوا ہے کہ او کاش میں نیکی کر لیتا، میں نماز پڑھنا تھا، کیوں میری نماز رہ گئی؟ تو پھر اس کی قضا لوٹانے کی فکر میں انسان لگا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کا ایک ایک روزہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، چھوٹ جانے پر غم لاحق ہونا چاہیے اور پھر اس کی قضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پچھلے رمضان میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی رمضان کے حوالے سے، اس دفعہ ہم کوشش کریں کہ ان کوتاہیوں سے گریز کریں، بغیر کسی شرعی عذر کے ہم روزہ نہ چھوڑیں۔ اللہ نے جس کو رخصت دی ہے وہ تو چھوڑے، لیکن جس کے لیے رخصت نہیں ہے وہ روزہ ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ یہ رمضان ہے اور رمضان کا معنی ہوتا ہے جلا کر راکھ کر دینا، جلا کر راکھ کر دینا۔ تو یہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کرنا ہوگا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے حوالے سے بالکل شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اس خطبہ کو دہرا دوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری رات میں ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ سایہ فغن ہونے والا، ایک بڑا ہی مبارک اور بابرکت مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے، اور فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اہمیت دلاتے ہوئے اس کے اندر ایک خاص فائز اور منصب کی چیز جس کو انسان محنت کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، کہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں جو نفلی آپ کام کرتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ نفلوں کا ثواب کتنا ہو جاتا ہے؟ فرضوں کے برابر۔ اور فرمایا کہ جو فرض ہے وہ 70 فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے۔ ایک فرض کتنے گناہ لے کر آتا ہے؟ 70 گنا فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے۔ اور والصبر ثواب الجنہ، کہ صبر کا جو اجر ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کا مظاہرہ کرنا۔ جب انسان نے روزہ رکھا ہو تو پھر تھوڑی سی تلخی بھی آتی ہے، کسی کی بات کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرو۔ حتیٰ کہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی آپ کو فسق و فجور آپ کے ساتھ کرے، آپ کو گالیاں دے، آپ کے ساتھ جھگڑا کرے، تو بس آپ اس سے اتنا کہتے ہیں انی صائم، میں تو روزہ دار ہوں، میں تو روزہ دار ہوں، میرا کام جھگڑنا اور لڑنا نہیں ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سکھایا ہے۔ تو صبر ایک بڑی طاقت ہے، صبر ایک بڑی طاقت ہے۔ جو لوگ صبر کا دامن تھام لیتے ہیں اور صبر کر جاتے ہیں، کامیابی انہیں کو ملتی ہے۔ اور جو صبر کے مقابلے میں ظالم بن کر آتے ہیں، ناکامی انہیں کا مقدر ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اس کے کئی واقعات اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوں گے کہ یار فلاں بندے نے نا ظلم کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کیا تھا، دیکھو آج ظالم کہاں کھڑا ہے اور صابر کہاں کھڑا ہے۔ تو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ کو دکھی
انسانیت نظر آئے، بھوکی انسانیت نظر آئے اور ننگی انسانیت نظر آئے تو لازمی ہے کہ اس مہینے میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں، کپڑے تقسیم کرتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس مہینہ کے اندر اگر کوئی شخص کسی کا روزہ افطار کرائے، کسی کا روزہ افطار کرائے تو اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور جہنم سے خلاصی عطا کر دیتے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد شاید یہی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ ہمیں اس دارالامتحان میں بس یہ دو ہی چیزیں دامنگیر رہنی چاہیے، اور جس کا وعدہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کسی کو روزہ افطار کرا دینے سے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے اور جہنم سے خلاصی بھی مل جاتی ہے۔ قربان جائیں صحابہ کرام کے ذہانت پر، قربان جائیں ان کی اگلی نسلوں کے بارے میں سوچ پر، کیسے عظیم لوگ تھے، کیسا سوچتے تھے اور کیسا بولتے تھے کہ آنے والوں کے لیے راہیں آسان ہو جاتی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی صائم کو روزہ افطار کرائے، پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، تو جو یہ نہیں کر سکتا تو اس کو یہ فضیلت کیسے ملے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک کھجور کے دانے سے بھی روزہ افطار کرا دے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ کیا کہا؟ ایک کھجور کے دانے سے روزہ کسی کے افطار کرا دے گا تو اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور فرمایا اور شربۃ ماء، ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ کھلوا دے گا تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ اور مدقۃ لبن، یا کسی کو دودھ نہیں، دودھ سے جو مکھن نکال لینے کے بعد لسی بچ جاتی ہے نا، آقا نے فرمایا کوئی لسی کے ایک گھونٹ پر بھی کسی کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، کیا یہ اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں اس بنی آدم اور بنی آدم میں سے چنیدہ امت محمدیہ صلوات اللہ علیہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح نوازا ہے کہ اس کے ایک ایک عمل پر اللہ تعالیٰ اتنا کچھ اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر کوئی اپنے نوکر سے کام کو ہلکا کر دے، کام کو ہلکا کر دے، اس کے بوجھ کو کم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیں گے، اس کو بھی جہنم سے خلاصی نصیب فرما دیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کی 3 بڑی خوبیاں یہ ہیں۔ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اس کا عشرہ ہے رحمت کا عشرہ ہے، اور اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی نجات کا عشرہ ہے۔ تو کمال ہے محدثین کی ذہانت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا صلاحیتیں عطا فرما رکھی تھی۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ یہ پہلا عشرہ رحمت ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے رحمت ہے جس نے سال بھر کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، سال بھر کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، بس اللہ کی رضا پر راضی تھا، چلتا آ رہا تھا اور عمل کرتا آ رہا تھا۔ تو جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اس کے لیے رحمتیں شروع ہوئی۔ اور دوسرا جو عشرہ ہے یہ اس کے لیے رحمت ہے کہ جو ابھی اتنا گیا گزرا نہیں تھا، نیکیاں بھی کر لیتا تھا، کبھی کبھی برائیاں بھی ہو جاتی تھی، لیکن برائیوں کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والا تھا، اپنے آپ کو بار بار توبہ کے راستے سے پاک کرنے والا تھا۔ تو جو ہی وہ پہلے عشرے میں ان نیکوکاروں کے ساتھ آیا، ان کے ساتھ آیا،
جب ان نیکوکاروں کے سامنے آیا، ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا، تو جس مرتبے اور مقام پر وہ کھڑے تھے رحمتیں سمیٹ رہے تھے، اللہ نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ یہ بھی رحمتوں کا نمونہ، یہ بھی رحمتوں کا نمونہ بن گیا، رحمتیں اس پر بھی امڑنے لگی۔ اور فرمایا کہ تیسرا جو اشرہ ہے وہ نجات کا اشرہ ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو نہ پہلوں میں تھے نہ دوسروں میں تھے، بس نافرمانی ہی نافرمانی تھی، دوریاں ہی دوریاں تھی، اللہ سے بغاوت ہی بغاوت تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نیکوکار تو اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، دیکھو دیکھو یہ جو ہمارے ساتھ کبھی کبھی ہماری محفل میں آ جاتے تھے، اور یار وہ بھی تو پہلی صف میں کھڑے ہیں، تو ہم کیوں محروم رہے؟ ان کو بھی خیال آ گیا، جو کہاں تھے نافرمانیوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو بھی خیال آیا کہ یار وہ جو ہماری صفوں میں تھے وہ تو ادھر چلے گئے، چلو ہم بھی کمر باندھتے ہیں، ہم بھی ذرا آگے بڑھتے تو ہیں۔ وہاں کون سا ایسا ہے کہ دربار میں جائیں گے تو واپسی کا اشارہ ہو جائے گا؟ اللہ کا دربار ہے، اللہ کا دربار ہے، جاتے ہیں ہم بھی اس ذات سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسوں کی بھی نجات کا ذریعہ اس تیسرے اشرے میں کر دیا، اللہ نے ان کو بھی جہنم سے خلاصی عطا فرما دی۔ اور رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش کا سامان کرتا ہے، اور پھر جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو پورے مہینے میں جتنی مغفرتیں اور رحمتیں لوگوں پر برسی ہوتی ہیں، اس سے 2 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے چاند رات کی رات کو آباد رکھا، جس نے اپنے آپ کو اس بات پر لگایا کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن روشن رکھیں گے جس دن دل بجھ چکے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیں گے اور اس کی بخشش کا سامان کر دیں گے۔ تو پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے نجات اور خلاصی کا ہے۔ تو یہ گویا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال کے اوپر نیکوکار اولی سے رحمت کے مستحق، تھوڑے نیک تھوڑے بد دوسرے اشرے سے مغفرت کے مستحق، اور جو بالکل گئے گزرے تھے نا وہ بھی تیسرے اشرے میں مغفرت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ جب وہ آ کر عید کی نماز ساروں کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں تو فرشتے رستوں کے کناروں پر کھڑے ہوتے ہیں کہ مغفور اللہ کو، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کیا ہے؟ غفرت لک علی ابالی ولا یخاف عقباہا، کہ میں اگر مغفرت کر دوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انجام سے ڈرتے نہیں، یہ اس کے فیصلے ہیں، جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کا چاہے عمل قبول کریں، جس کا چاہے عمل مردود کر دیں۔ یہ اس کی اپنی رحمت کا ایک فیصلہ ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ فعال لما یرید، اس کی صفت کیا ہے؟ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ 4 چیزوں کا اہتمام کیجیے۔ کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزیں فرمایا کہ 2 تو ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے اللہ کو راضی کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ اللہ کو راضی کرتے ہو۔ اور 2 ایسی ہیں کہ ان کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا تو اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ کیا کرو؟ کلمے کی کثرت۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں آپ کو وظیفہ بتایا کہ وظیفہ کیا کرنا ہے؟ کلمے کی کثرت کرنی ہے، لا الہ الا اللہ کی صدائے بلند۔ کیا کرنا ہے؟
لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنی ہیں. اور فرمایا کہ دوسری چیز استغفار ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. تو جتنے استغفار ہیں چھوٹے بڑے اس کو زبانوں پر لائیے, اللہ سے مغفرت مانگیے. اور فرمایا کہ دو چیزوں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کہ اللہ سے جنت مانگو, اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو. کیونکہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے اور جہنم تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ سے جنت مانگو, اے اللہ اول دن سے جو ہمارا تم نے ٹھکانہ بنایا تھا, جہاں تم نے آدم اور حوا کو رکھا تھا, اے اللہ ہمیں بھی نہیں لٹا دے. اور جہنم جو جگہ ہے شیطان کی, جو جگہ ہے فرعون اور حامان کی, جو جگہ ہے ابی بن خلف کی, اے اللہ ہم ایسوں سے دور رہنا چاہتے ہیں, ایسوں کے قریب نہیں جانا چاہتے. اے اللہ وہ ان کا ٹھکانہ ہے, ابو جہل کا ٹھکانہ ہے, ابو لہب کا ٹھکانہ ہے, ہم ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجیے, اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجیے. تو پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کی معیت وہاں بھی, ابو بکر و عمر کا ساتھ وہاں بھی مانگا جائے گا. اے اللہ جنت میں رسول اللہ کا پڑوسی بنا دیجیے. تو کہ وہ جنت آسائشوں کی جگہ ہے, لیکن وہاں بھی درجات ہیں نیکیوں کے بقدر. نبیوں کی جنت اور ہے, صحابہ کی جنت اور ہے, اس سے نچلے درجوں کی جنت اور ہے. ارے وہاں تو حال یہ ہے کہ اوپر والا کروٹ لیتا ہے, نیچے والے کو خوشبو آتی ہے, پوچھتا ہے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ تیرے سے اوپر والے نے کروٹ لی ہے, اس کی خوشبو تیرے گھر بھی آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ تجھ سے ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا. سبحان اللہ. تجھ سے ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے نا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصاً آپ کو یہ تاکید کی تھی کہ اپنی امت کو جا کر بتانا کہ جنت چٹیل میدان ہے, جنت چٹیل میدان ہے. وہاں کا سما, یہاں کے محلات, یہاں کی خوبصورتی دنیا سے ڈرتے ہیں, دنیا سے. تو کسی کی سبحان اللہ کہنے پر جنت میں اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ جس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ اچھی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. تو بتایا جائے گا کہ آپ کے اوپر والے نے کیا کیا ہے, آپ سے ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہے. تو یہ مہینہ ہے, اس کی یہ خصوصیات ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی 5 خصوصیات اور بھی ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میری امت کی 5 خصوصیت ایسی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں ملی, پہلے کسی کو نہیں ملی. مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو, کسی نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی. پہلی خصوصیت کیا ہے کہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے, رمضان کا پہلا دن, پہلی رات آتی ہے, اگلے دن روزہ ہوتا ہے, اللہ اپنے بندوں کی طرف نظر کرم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نظر کرم کرتے ہیں. اور فرمایا کہ جس کو ایک دفعہ نظر کرم سے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو عذاب کبھی نہیں دیتے, اس کو عذاب. اور فرمایا کہ میری امت کے روزہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کی جو بو ہے اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے میری امت کے روزہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. اور چوتھی چیز, اللہ تعالیٰ روزانہ اپنی جنت کو یہ کہتے ہیں, اپنی جنت کو یہ کہتے ہیں کہ اے جنت تستعدی و تزینی, اے جنت تیار ہو جا, اپنا ہار سنگار بنا لے, ان قریب میرے بندے دنیا کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے تیرے اندر آئے. یہ چوتھی خصوصیت. 5ویں خصوصیت کیا ہے کہ
کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے اللہ سب کی مغفرت کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ 5 خصوصیتیں کسی امت کو نہیں ملی، یہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی